وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ماں کو ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے، وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا، یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگھٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا، جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے، اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گھسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے
واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، من قطرتین، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے۔ میرے عزیزو توبہ کر لو، جوانی میں توبہ کر لو، اپنی طاقت کے دور میں توبہ کر لو، کل بڑھاپے میں توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، شریف بن گئے تو کون سا کمال کیا۔ یہ رات کا ٹائم ہے میرے بھائی، یہ بڑا سہانا وقت ہے، بڑی برکت والا وقت ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اگر توبہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مجھے یقین ہے اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور جب سچی توبہ کر لو تو اب تک جو گناہ کا کام کرتے تھے اس گناہ سے باز آ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے یہی سے توبہ کر لو، نہیں کریں گے۔ اگر زناکاری اور بدکاری میں ملوث تھے، اگر اغلام بازی میں ملوث تھے، اگر حرام کا کوئی کاروبار کرتے تھے، اگر آج میں بھی آ رہا تھا راستے میں ہماری کار کے ڈرائیور نے کہا، راستے میں کئی جگہ غیر مسلموں کی بستی گزری، ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب ایک بات بولوں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہار میں اور خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں آج کے دن ہمارے بہت سارے غیر مسلم بہت جوا کھیلتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دیوالی کی رات جو جوا کھیلے گا اور جیت جائے گا وہ سال بھر ہمیشہ جیتے گا، وہ کبھی ہارے گا نہیں۔ یہ مانتا ہے ان کی۔ اور ایک دن پہلے بھی دھن تیرس کا تہوار تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بڑی بھیڑ لگی تھی، بڑی بھیڑ لگی تھی۔ دھن تیرس والے دن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان ان کو خریدنا ہے، چاہے جھاڑو ہی خریدیں گے مگر خریدیں گے۔ اور آج ابھی ہم لوگ چائے پینے کے لیے راستے میں رکے تو ایک صاحب نے بتایا کہ دکاندار فون پے نہیں لے رہا، وہ کیش چاہیے اس کو، اس نے کہا ہم فون پے سے پیمنٹ نہیں لیں گے، آج کے دن ہم کیش لیتے ہیں، ہم فون پے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں آستھا کے نام پہ بہت ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اندھ وشواس سے بچو، اور جوا کھیلنا ہمیشہ حرام ہے اسلام میں۔ غیر مسلم بھائیوں کے ایک تہوار پہ کھیل رہے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں کسی تہوار پہ کھیلنا یا کسی تہوار پہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ شراب سال کے 360 دن حرام ہے، جوا سال کے 360 دن حرام ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں چند باتیں میں نے رکھی ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ قاری عبدالباسط صاحب بڑی میٹھی آواز تھی ان کی، بڑی محبت سے بولتے تھے۔ آج ان کے بچوں نے الحمدللہ اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، علاقے کا پرانا ادارہ ہے، اور ایک بزرگ نے اس کو زندگی بھر سینچا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کے بچے چلا رہے ہیں۔ ہم اس ادارے کو ہم اس کا تعاون کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ بھیڑ کے چھتا کی طرح مائک کو گھیرے رہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی خصوصی گزارش ہے ادارے کا تعاون کر کے خصوصی آپ جائیں، جو بھی آپ سے ہو سکے ضرور آپ اس ادارے کے اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ اور میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ تقریروں کو یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تو کسی قسم کے فضول اور فالتو تھمبنیل سے پرہیز کریں۔ آپ تقریروں کو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، بڑا کام ہے، اہم کام ہے، اللہ آپ کے اس کام کو قبول کرے۔ کیا بولے؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ موسم کی پریشانی کے باوجود آپ حضرات آخر تک بیٹھے رہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔